السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میری پائل کا ایپیسوڈ 2۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ننھی گڑیا ماں کی گود میں لیٹے ہوئے تھی۔ اپنا نام سنتے ہی اس کے چہرے کی مسکان پہلے کی نسبت بڑھ گئی تھی۔ میری بیٹی حیا کا پیکر بنے گی، اس کا نصیب اپنی ماں جیسا نہیں ہوگا۔ میری طرح اسے ذلت کی امیزہ دنیا میں شہرت کو سمجھ کر نہیں جینا پڑے گا۔ دنیا کی ساری عزتیں اللہ اسے ہی اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بات کرتے ہوئے رانو کے چہرے کی چمک لاجوں سے چھپی نہیں تھی۔ وہ دلی دلے میں دعا کیے جا رہی تھی، رب سنے گا، اس بچی کے نصیب میں کوئی معجزہ لکھ دے، رانو نے جو بھی خواب اس کے لیے بنے ہیں وہ سچ ہو جائیں۔ ساتھ ہی حیا کا چہرہ چوم رہی تھی۔ احمر اب بس بھی کر دو، میں کب سے تمہارے پیچھے گھوم رہی ہوں اور تم ہو کہ میرا پیچھا مت کرو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کرنے کو؟ پلیز مان جاؤ نا، دیکھو میں معافی مانگ تو رہی ہوں۔ بہت احسان کر رہی ہیں میڈم آپ، مجھے اس احسان کی ضرورت نہیں۔ احمر اب تم حد سے زیادہ بول رہے ہو۔ آپ حد سے تجاویز کر سکتی ہیں اور ہم حد سے بول بھی نہیں سکتے۔ واہ شیزا میڈم واہ۔ شیزا 2 دن سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ مان جائے گا۔ احمر کی ناراضگی اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑی تھی، اور ہوتی بھی کیسے نہ، اس کا مان ٹوٹا تھا۔ آخر ڈانس سیکھنے میں مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں بات کو بڑھا رہے ہو؟ تو تمہارے خیال میں ڈانس کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں؟ کل کو تم کہو گی مجھے ٹی وی پر جا کر ڈانس کرنا ہے، تب بھی یہی کہنا کہ آخر غلط کیا ہے اس میں؟ احمر میں نے کب کہا مجھے ٹی وی پر جانا ہے؟ میں تو بس اپنے لیے سیکھ رہی ہوں۔ شیزا تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تمہیں رقص کرتے دیکھ کر گھٹن ہوتی ہے مجھے، دل کو ایک عجیب ڈھرکا سا لگا رہتا ہے، مانو یا یہ ڈانس کہیں تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ کالج کی کینٹین میں بیٹھا وہ شاید 10ویں بار یہ بات دہرا رہا تھا۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ اس کو نظریے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو احمر؟ مجھے تم سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ تم اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ پر تم کیوں نہیں سمجھتی یہ رقص شریف گھرانے کی عورتوں کی پہچان نہیں ہے؟ تم دوپٹے میں گھر سے نکلتی ہو، کبھی سوچا ہے اگر محلے میں سے یہ بات پھیل گئی تو تم رقص کرتی ہو تو کیا ہوگا؟ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، ہر لحاظ سے کسی طرح وہ جان جائے اور یہ سب چھوڑ دے۔ ان کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے مجھے، لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم سوچیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اس نے بے باکی سے جواب دیا۔ لیکن مجھے پرواہ ہے، میں نہیں چاہتا کوئی میری بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھے، کہ جیسے کوئی راہ چلتی طوائف کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی، وہ واقعی سخت الفاظ استعمال کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو سوچنا ہے سمجھنا ہے سوچ لو، میں جا رہی ہوں۔ شیزا کو اس بات نے کافی ہرٹ کیا تھا۔ اسے کیا لگتا تھا کہ میں ایسی لڑکی ہوں جو سب کے سامنے محفلیں سجاتی پھرے گی؟ وہ کبھی احمر کو معاف نہیں کرے گی، کبھی نہیں۔ ایسی لڑائی کے چلتے ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ ان دونوں کے نہ تو ملاقات ہوئی تھی نہ ہی کوئی بات۔ دونوں کے درمیان انا کی دیوار کھڑی تھی، اور جب رشتوں میں انا آ جائے تو محبت دوڑ کے کمزور پڑ جاتی ہے۔ شیزا کو اس بات کا غصہ بھی تھا اور دکھ بھی کہ آخر کوئی اس کی سوچ پہ کیوں انگلی اٹھائے۔ اس کا نظریہ درست ہے، وہ پھر کیوں ہار مانے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری بیوی کو مشکوک نظر سے دیکھے، جیسے کوئی راہ چلتی طوائف کو دیکھتا ہے۔ ہر بار اس کی بات کا خیال اس کی آنکھوں کی نم ہو جاتی ہے۔ کیا وہ واقعی اتنی بری ہے کہ احمر اس کے بارے میں اس حد تک سوچ لے کہ اپنی خواہش خوشی کے لیے جینا گناہ ہے؟ میں جو کر رہی ہوں صحیح ہے۔ جب میری سوچ ٹھیک ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ سامنے والا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ جانے کتنی بار وہ خود کو ان باتوں سے بہلا چکی تھی، مگر احمر کی یاد ان سب باتوں پر پانی پھیر دیتی تھی۔ ان باتوں کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ اس کے لیے اس کی سوچ زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا پھر اپنی محبت۔ وہ دل اور بس احمر کے لیے ہی دھڑک رہا تھا۔ شیزا جاگ جاؤ بیٹا، دیکھو فجر کا ٹائم نکلنے جا رہا ہے۔ شیزا ہاں امی جاگ گئی ہوں۔ جاگنا کیا تھا، جاگتے تو وہ ہیں جو کبھی سوئے ہوں۔ وہ ساری رات سو ہی نہیں پائی تھی۔ کچھ سوال اتنے مشکل کیوں ہوتے ہیں کہ کچھ رشتے اتنے نازک کیوں ہوتے ہیں؟
ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جنہیں ہم دل سے چاہیں وہی ہمیں اپنے لفظوں میں چھلنی کر دیتے ہیں؟ تب نماز کو دیر ہو رہی ہے اور میں ہوں کہ فضول باتیں سوچے جا رہی ہوں۔ جب مایا لیتی وہ وضو کے لیے جا چکی تھی۔ دوسری طرف احمد جو گھوڑے بیچ کر سویا تھا۔ ایک تو یہ لڑکا ابھی بھی کوئی چیز ڈھنگ سے نہیں رکھتا، پھر ڈھونڈنی پڑ جائے تو اماں کا سر کھاتا ہے۔ عارفہ احمد کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جو ہمیشہ کی طرح بکھرا پڑا تھا۔ احمد سلیقہ پسند تھا پر صرف لہجے میں۔ چیزوں کو سلیقے سے رکھنا وہ کبھی نہیں سیکھ پایا تھا۔ کیا ہوا اماں، کیوں صبح صبح پیچھے لگ گئی جاتی ہیں؟ تمہیں یہ صبح کا وقت لگتا ہے؟ 10 بج چکے ہیں اور تم ہو کے بستر پر ہی پڑے ہو۔ اٹھ جاؤ، آج تو سکون سے سونے دیں۔ مشکل سے ایک ہی چھٹی ہوتی ہے ہفتے میں۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی کالج وقت پر پہنچنا اور اتوار کے دن لمبی تان کر سونا۔ اچھا اٹھو اور مجھے بتاؤ شادی کی تاریخ کیا رکھیں؟ احمد شادی کے نام سے جھنجھلا گیا اور فوراً اٹھ بیٹھا۔ نیند بھی جیسے منٹوں میں غائب ہوئی تھی۔ شیزا کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا، ساتھ ہی ایک مارون سی مسکراہٹ لبوں پر ٹھہر گئی، پر آخری ملاقات کا وہ سرد لمحہ مسکراہٹ چھین لے گیا۔ کیا ہوا، چپ کیوں؟ احمد کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو نے پوچھا، مجھے کیا معلوم، آپ کو جیسا مناسب لگے۔ میں تو سوچ رہی تھی 2 ماہ کے بعد دیکھتے ہیں، تب تک تمہارے ابو کو بھی چھٹیاں مل جائیں گی۔ اس نے بس اتنا ہی جواب دیا اور عارفہ کو شک ہوا۔ تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ نظریں چراتا آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ رافعہ بتا رہی تھی شیزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کیا ہوا ہے اور اب کیسی ہے وہ؟ اس کے چہرے سے اس کی پریشانی واضح تھی اور ضد اور انا جو دونوں کے بیچ حائل تھی وہ ایک دم سے اسے بھول گیا۔ کیوں تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں پتہ ہے نا؟ پتہ ہوتا تو بس پوچھ رہا تھا اب کیسی ہے۔ معلوم نہیں، تم خود جا کر دیکھاؤ، اسے بھی اچھا لگے گا۔ ہاں آپ میرے کپڑے نکال دیں، میں ابھی آیا۔ کل تک تو ٹھیک تھی، کالج میں دیکھا تھا میں نے۔ پھر ایک تو اپنا خیال نہیں رکھتی ہے، ٹینشن پھر سے۔ پتہ بھی ہے کہ اس کا سر درد کا مسئلہ ہے، پھر نہیں۔ دل ہی دل وہ اسے کوسے جا رہا تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر وہ شیزا کے گھر پہنچا۔ رافعہ کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی اور شیزا کمرے میں لیٹی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس کی تمام عادتوں میں سب سے بری عادت زیادہ سوچنے کی تھی۔ وہ ایک ہی بات کو بار بار سوچنے اور خود کو ہلکان کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ شدید ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو رافعہ دروازہ کھولنے گئی۔ ارے احمد بیٹا تم اس وقت؟ جی آنٹی، وہ بس شیزا کو دیکھنے آیا تھا، ماں نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہاں بس معمولی سا سر درد تھا، اب تو کچھ نہیں۔ تم بھی اس کی طرح زیادہ سوچنے لگ گئے ہو؟ نہیں، وہ بس کمرے میں ہے، میں جا کے مل لوں، چائے بنا دیتی ہوں۔ جی آنٹی۔ احمد جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا شیزا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں؟ پائل کی چنچل میں اضافہ ہوا تو کیوں نہیں آ سکتا؟ تمہیں پتہ ہے وہ اپنے لہجے کا کڑپن سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی اور وہاں دیکھ کر جو خوشی ہوئی تھی اسے چھپانے کا ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ بنا روشنی کا سہارا لیے اس کے چہرے کو پڑھنے کی ناکام کوشش میں مگن تھی۔ دل پہ لکھا پڑھنے کے لیے اس کا چراغ کا ہونا ضروری نہیں پڑتی۔ اسے بھی نہیں تھی۔ اندھیری رات سے زیادہ خاموشی اس کے وجود میں تھی۔ تم کیوں چپ ہو؟ کچھ تو کہو۔ لاجو، مجھے چین نہیں آتا، میرے اندر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کا چہرہ دیکھے بنا ہی میں مر جاؤں گی۔ مجھے دیکھنا ہے، اسے سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ میں زندہ ہونے کا احساس کیا ہے، محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جہاں ہوگی خوش ہوگی، کم سے کم زندہ تو ہوگی۔ ہاں پر یہاں تو میں جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، کیا کروں؟ ماں ہوں نا، اور میں ممتا مجھے جینے نہیں دے گی۔ جب تک ان کی آنکھوں میں سے اپنی بچی کو نہیں دیکھ لیتی اس کا چین نہیں آنے والا مجھے۔ میں کیوں نہ اسے ڈھونڈوں، وہ مل جائے گی نا، ہے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی؟ لاجو سمجھ نہ پائی۔ وہ بس تائی کے روئے کھولے کی پریشان تھی۔ آخر وہ مل بھی گئی تو تائی اسے نہیں چھوڑیں گی۔ حیا کی بہتری میں اسی میں تھی کہ کوئی اس تک نہ پہنچے۔ آج چاہے ہو میں ایک ماں کی دعا پہ آمین نہ کہہ پائی۔
تم فکر مت کرو، وہ ایک دن تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ میں چھپی فکر کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ خیر تم نے بتایا نہیں یہاں کیسے؟ مجھے لگا تم جواب جانتی ہوگی۔ اسے جواب دیتے وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ دونوں کی نظریں گم تھیں، سارے الفاظ دم توڑ چکے تھے۔ آئی ایم سوری، آخر کو خاموشی ٹوٹی۔ مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شیزا بس اتنا ہی جواب دے پائی۔ کیا ہوں؟ اور کچھ نہیں کہو گی؟ اور کیا کہوں؟ شیزا پلیز یار، تم جانتی ہو میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ ہے جب اماں نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے کتنا برا لگا۔ تمہارے سر میں درد ہے اور تم نے میڈیسن لی؟ ایک پل کے لیے وہ سب بھول گیا۔ ہاں، شیزا کی آنکھیں برسنے کے قریب تھیں، کشمکش میں مبتلا تھیں کہ کیسے جواب دے۔ الفاظ سے پہلے اس کے رونے کی آواز احمد کے کانوں تک پہنچی۔ پلیز شیزا، میں پہلے ہی بہت برا محسوس کر رہا ہوں، مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ تمہیں میں ایسی لڑکی لگتی ہوں کیا؟ تم کیسے سوچ سکتے ہو ایسا؟ اور روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اس کے آنسو احمد کے دل پر گر رہے تھے۔ اچھا کہا نا، سوری، تم جو کرنا چاہتی ہو کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا، پر پلیز ایسے رویا نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے نا۔ ان آنسوؤں کے ساتھ دونوں کی ناراضگی بھی بہہ نکلی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا تم بہت جلدی میری زوجہ محترمہ بننے جا رہی ہو۔ احمد نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنا چاہا۔ کیا مطلب؟ شیزا نے آنسو پہنچے۔ کیا مطلب بھائی؟ اماں بتا رہی تھی وہ 2 ماہ کے بعد تاریخ طے پائیں گی ہماری شادی کی۔ شیزا شرما گئی۔ اوئے میری دلہن، شرماتے بھی اب مجھے آج علم ہوا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ میں تو سنجیدہ ہی ہوں، آپ ہی شرمائے جا رہی ہیں۔ آنٹی، احمد نے آواز لگائی۔ امی کو کیوں بلا رہے ہو؟ شیزا نے پوچھا۔ تب تک رافعہ چائے لے وہاں آ چکی تھی۔ خوش ہو جائیں، آپ کی بیٹی کو خوش کر کے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہاں جا رہے ہو؟ رافعہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شیزا بولی۔ اب اپنے سسرال میں زیادہ دیر تک کیا؟ وہ کہیں گھر داماد بننے کا شوق نہ جاگ جائے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، بس تمہاری ماں نہیں مانے گی۔ صحیح کہا آنٹی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی مجھے کام سے جانا ہے اور اسے سلیپنگ پل سے دور رکھیے گا۔ اس کا اشارہ شیزا کی جانب تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میری شادی کی تیاریاں گھروں میں شروع ہو چکی تھیں۔ احمد کے والد بھی شادی کی شرکت کے لیے آ چکے تھے۔ شیزا ابھی بھی کالج جا رہی تھی اور 2 دن بعد مایوں کی رسم تھی۔ جس دن احمد نے سے ناراضگی ختم ہوئی اس پل نے اس نے اکیڈمی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو خوشیوں کی قیمت اپنے ناراضگیوں سے ہو وہ کبھی بھی آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔ وہ ہرگز احمد کے لیے باعث شرمندگی نہیں بن سکتی تھی۔ امید ہے آپ